الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، میرا نام محمد اقبال ہے اور میں ادارے میں اکنامکس پڑھاتا ہوں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ اللہ رب العزت کے خصوصی فضل اور کرم سے موجودہ وقت کی وبا سے، وائرس سے آپ اور آپ کے اپنے پیارے محفوظ ہوں گے۔ آن لائن کلاسز میں اکنامکس پارٹ 2 میں ہم چوتھا چیپٹر پڑھ رہے تھے، ویلیو آف منی، اور ویلیو آف منی میں ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا وہ تھا بیٹے انفلیشن۔ افراط زر ہم افراط زر کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ لاسٹ جو ہمارے لیکچرز تھے اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ انفلیشن، افراط زر کیا ہوتا ہے، what kind of social evil inflation is, what are the different forms of inflation, demand pull inflation, cost pull inflation۔ اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ how inflation is beneficial اور harmful for an economy۔ پہ ہم نے بات کی کہ یہ سوشل ایول جو ہے یہ ہماری معیشت کو کس طرح سے اس کے لیے فائدہ مند ہے اور کس طرح نقصان دہ ہے۔ تو اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فائدہ مند کیسے ہے کہ اس سے پروڈکشن بڑھ جاتی ہے، انویسٹمنٹ کرائٹیریا بڑھ جاتا ہے، والیوم انویسٹمنٹ بڑھ جاتا ہے، امپلائمنٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے، اس کے علاوہ ریسرچ انوویشن اور ملک میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ جب ہم اس کے نقصانات کی بات کرتے ہیں تو کاسٹ آف لیونگ جو ہے ہماری انکریز کر جاتی ہے، بعض اوقات پروڈکٹیو انویسٹمنٹ کم ہو جاتی ہے، انٹرسٹ ریٹ متاثر ہوتا ہے، تو اس کے خلاف ہم نے نقصانات کی بھی بات کی تھی۔ بیٹے ایک تو ہم آج پہلے یہ پڑھیں گے کہ اس انفلیشن کی جو اپوزٹ فارم ہے نا وہ ہے ڈیفلیشن، یعنی یہ ہے افراط زر اور یہ ہے تفریط زر۔ جی سمپل اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اپوزٹ کنڈیشن آف انفلیشن از ڈیفلیشن۔ انفلیشن میں ہائی پرائسز ہوتی ہیں، ڈیفلیشن میں لو پرائسز ہو جاتی ہیں۔ انفلیشن میں سپلائی آف منی بڑھتی ہے، ڈیفلیشن میں سپلائی آف منی کم ہو جاتی ہے۔ انفلیشن میں ویلیو آف منی کم ہو جاتی ہے، ڈیفلیشن میں بڑھ جاتی ہے۔ انفلیشن میں ڈیمانڈ سپلائی سے بڑھ جاتی ہے، ڈیفلیشن میں سپلائی جو ہے وہ ڈیمانڈ سے بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ آپ نے اسے ڈیفینیشن کے طور پہ یاد رکھنا ہے۔ ابھی تک اس انفلیشن کے بارے میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس میں اس کی فارمز ہیں، اس کے ایفیکٹس ہیں، بیڈ ایفیکٹ، گڈ ایفیکٹس، اور اس کے بعد کاسٹ پش انفلیشن اور ڈیمانڈ پل انفلیشن۔ آج بیٹے ہم بات کریں گے کہ یہ سوشل ایول جو ہے انفلیشن، یہ بہت ہی کریٹیکل کنڈیشن ہوتی ہے اکانومی کی۔ تو اس پہ ہم بات کریں گے کہ اس کی ریزنز کیا ہوتی ہیں، یعنی یہ کیوں ہوتا ہے، ریزنز، اس کے فیکٹرز کیا ہوتے ہیں،
ہے جی، اس کے کازز کیا ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے کہ کازز آف انفلیشن، انفلیشن کیوں ہو جاتا ہے، فیکٹرز، عوامل، موٹیو بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، موٹیوز، محرکات، کہ موٹیوز آف انفلیشن، اس سب کو لکھ کے دینے کا مقصد یہ ہے، آنسر اس کا ایک ہی بنتا ہے، اور وہ ہے افراط زر کی وجوہات یا افراط زر کے اسباب۔ ایک تو ہم اس میں آج کے لیکچر میں ہم ایک تو یہ ڈسکس کریں گے، یعنی کہ اس کو ہم دو جو ہے نا وہ حصوں میں بانٹ دیتے ہیں اس انفلیشن کو۔ ایک آج ہم پڑھیں گے کازز آف انفلیشن، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے دوسرا کہ سولوشن آف انفلیشن یا ہاؤ ٹو کنٹرول انفلیشن، ہاؤ ٹو کنٹرول، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو انفلیشن کیا ہے؟ ہائی پرائسز ہیں، مہنگائی ہے۔ آج بیٹے ہم سوال اس میں پڑھیں گے کہ وہ وجوہات کون سی ہیں، یا وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے ایلیمنٹ ہیں جن کی وجہ سے ہائی پرائسز ہو جاتی ہیں۔ تو یہ آرٹیکل بیسیکلی ڈسکس کرنے والا ہے، جتنا آپ اسے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر آپ بک سے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں، یہ اتنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور یہ آپ کی سمجھ میں اس وقت بات آتی ہے جب آپ پہلے یہ پڑھتے ہیں انفلیشن ہے کیا، انفلیشن کی فارمز کیا ہیں، انفلیشن کہ پازیٹیو ایفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے، نیگیٹو کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد اگر آپ یہ پڑھتے ہیں کہ انفلیشن کیوں ہو جاتا ہے، سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ نے سوال سمجھنا ہے۔ پہلے سمجھنے میں کیا آپ نے پڑھنا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ انفلیشن کیوں ہو جاتا ہے، مہنگائی کیوں ہو جاتی ہے، ہائی پرائسز کیوں ہو جاتی ہیں، کازز آف انفلیشن، فیکٹرز آف انفلیشن، موٹیوز آف انفلیشن، ریزنز آف انفلیشن، کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک سوال اور ہے، اور وہ یہ ہے بیٹا کہ آپ نے یہ جو کازز ہیں یہ والے آپ سے اگر پوچھے جاتے ہیں کہ آپ لکھیں پاکستان کے حوالے سے کہ کازز آف انفلیشن ان پاکستان، آپ دنیا کے کسی ملک کے انفلیشن کے بارے میں پڑھ لیں، اس میں بھی وہی فیکٹرز ہیں جو پاکستان کے ہیں۔ سوال اگر آپ سے جنرلی یہ پوچھا جاتا ہے کہ ڈسکرائب دی کازز آف انفلیشن، تو بھی آپ نے یہ ڈسکس کرنا ہے، یہ سوال یہی آنسر آپ کا ہوگا۔ اور اگر آپ سے سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ ڈسکرائب دی کازز آف انفلیشن ان پاکستان، آپ کے کازز آف انفلیشن وہی ہوں گے۔ جب پاکستان کے ریفرنس سے آپ سے پوچھا جائے گا تو اس میں آپ نے ذکر کرنا ہے پاکستان کا۔ کچھ چیزیں ہم ویسے بھی جانتے ہیں کہ بھی ملک میں مہنگائی کیوں ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے جب ڈیمانڈ بڑھ جائے گی مہنگائی ہو جائے گی، سپلائی کم ہو جائے گی مہنگائی ہو جائے گی، پاپولیشن ریٹ بڑھ جائے گا مہنگائی ہو جائے گی، ویجز ریٹ بڑھ جائے گا مہنگائی ہو جائے گی، ڈیفیسٹ فائننسنگ، خود سے پیسہ چھاپ دینا، یہ ہو جائے تو انفلیشن ہو جائے گا۔ تو اس میں ہم بیٹے جتنے بھی اس کی وجوہات کو ہم ڈسکس کریں گے کہ کازز آف انفلیشن کیا ہو سکتے ہیں،
تو یہ جتنے بھی کازز ہیں اس سے پہلے آپ کو یہاں پر بتائے جا چکے ہیں کہ ہم نے اس کو کسی نہ کسی زاویے سے پہلے ہم نے اس کو ایکسپلین کیا ہے. تو یہ کازز آپ سے پوچھے جائیں، جنرلی آپ سے یہ کازز پوچھے جائیں انفلیشن کے یا پاکستان کے حوالے سے، تو جواب آپ کا یہی ہے جو آپ کو میں یہاں پہ پڑھا رہا ہوں. تو ہم نے سوال آج کیا پڑھنا ہے بیٹا یہاں پر کہ اردو میں آپ سے سوال یہ پوچھا جائے گا کہ افراط زر کے اسباب بیان کریں. افراط زر کی وجوہات بیان کریں، افراط زر کے اسباب بیان کریں. وہ کسی بھی سینس میں آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے. تو ہم آغاز کرتے ہیں. تو سوال کا جواب ہم نے کیا دینا ہے؟ ہم نے اپنے اس سوال میں کے جواب میں یہ بتانا ہے کہ ملک میں مہنگائی کیوں ہو جاتی ہے. تو اس سے پڑھنے سے پہلے 4 پوائنٹ آپ نے ہمارے لاسٹ لیکچر والے بھی ایک دفعہ یاد رکھنے ہیں کہ 4 فیکٹرز، 4 اس کے جو ہے نا وہ انڈیکیٹر ہیں. ملک میں جب پیسہ زیادہ ہو جائے گا، انکریز ان سپلائی آف منی، دس از اے سائن آف انفلیشن. ہائی پرائسز ہو جائیں گی، سائن آف انفلیشن. ڈیکریز ان ویلیو آف منی، سائن آف انفلیشن. ڈیمانڈ ایکسیڈ سپلائی، سائن آف انفلیشن. یعنی یہ بھی اس کی سمٹم ہیں، علامات میں سے ہیں. تو ہم آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی وجہ کیا ہے. پہلی وجہ ہے بیٹا یہاں پر کہ کازز کے ڈیفیسٹ فائننسنگ. اردو میں سے لکھا جاتا ہے خسارے کی سرمایہ کاری. خسارے کی سرمایہ کاری. تو پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے خسارے کی سرمایہ کاری کہتے کسے ہیں، ڈیفیسٹ فائننسنگ کیا ہوتی ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک میں کرنسی ایشو کرنے کی جو اتھارٹی اور رسپانسبلٹی اور ایکٹیویٹی جو ہے یہ سینٹرل بینک سے ایسوسیٹڈ ہوتی ہے. تو سینٹرل بینک جتنی بھی کرنسی ایشو کرتا ہے اس کے بدلے وہ ریزرو رکھتا ہے. سو سینٹرل بینک کی ایشو کردہ کرنسی جو ہوتی ہے، جاری کردہ کرنسی، اس سے انفلیشن نہیں ہو سکتا. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اسٹیٹ بینک کی، سینٹرل بینک کی پرمیشن سے وداؤٹ اینی ریزرو نوٹ چھاپ دیتی ہے. اب گورنمنٹ کی اس پالیسی کا نام ہے ڈیفیسٹ فائننسنگ، یعنی گورنمنٹ پالیسی آف ایشوئنگ کرنسی ود آؤٹ اینی ریزرو از ڈیفیسٹ فائننسنگ. تو پہلی وجہ جو ہے کسی بھی ملک میں انفلیشن کے ہونے کی، افراط زر ہو جانے کی، کہ اس ملک کی حکومت کا بغیر ریزرو کے انڈر دی پالیسی آف ڈیفیسٹ فائننسنگ پہ کرنسی چھاپ دینا، یہ سب سے بڑی وجہ ہے. تو جیسے ہی کرنسی چھاپی جاتی ہے ملک میں پیسے کی مقدار بڑھ جاتی ہے. اس سے جب پیسہ ملک میں زیادہ آتا ہے تو اس میں خریدار بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کے پاس ان کی جو کنزمپشن ریٹ بڑھ جاتا ہے، جس سے سپلائی سپورٹ نہیں کر پاتی، ڈیمانڈ بڑھتی ہے اور ہائی پرائسز ہو جاتی ہیں. تو پہلی وجہ کیا ہے، یہاں پر ہم نے بات کی ہے کہ ڈیفیسٹ فائننسنگ، خسارے کی سرمایہ کاری. دوسری وجہ جو ہے بیٹے وہ ہے اس کا فیکٹر، اور وہ ہے پاپولیشن، یعنی آبادی. آبادی جو ہے کسی ملک کی، یہ انفلیشن کی وجہ بنتی ہے. پاپولیشن میں ہم نے بات کی ہے آپٹیمم پاپولیشن کی. ویسے بھی آبادی وہ ہونی چاہیے جو ریسورسز جس کو میٹ کرتے ہوں. اگر ہماری
پاپولیشن ہماری ریسورسز سے زیادہ ہو جائے تو اسے اوور پاپولیشن کہتے ہیں، موسٹلی دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. اور اگر ریسورسز اور پاپولیشن برابر ہو جائے تو آپٹیمم پاپولیشن کہلاتی ہے. جب بھی کسی ملک میں پاپولیشن بڑھے گی، ریسورسز اس کو میٹ نہیں کریں گے، اس کو پروڈکشن اس کو میٹ نہیں کر پائے گی، تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ پرائس ول رائز، قیمتیں بڑھ جائیں گی. تو جہاں اور وجوہات ہو سکتی ہیں انفلیشن کی، تو ہم نے یہاں پہ یہ ڈسکس کیا ہے کہ کسی بھی ملک میں آبادی کی شرح بڑھنے سے، آبادی کی تعداد بڑھنے سے ملک میں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، افراط زر ہو جاتا ہے. جی، اس کے بعد ایک وجہ اور ہے، اور وہ ہے زر کی قدر میں کمی کر دینا، ڈی ویلیویشن کر دینا. تو یہ پاکستان میں جو ہے 52 اور 72، 55 اور 72 یہ 2 بار ہوئی ہے. یعنی خود سے پیسے کی ویلیو انٹرنیشنلی اس کو کم کر دینا. جب ملک میں یہ اس کی کم ہو جاتی ہے اس کی یہ، تو اس سے رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹ امپورٹ ہیں وہ ڈسکولیبریم کا شکار ہو جاتی ہیں، ہماری ایکسپورٹ کم ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک آپ اس میں گردان سکتے ہیں کہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ ڈی ویلیویشن بھی اس کی ایک وجہ ہے. اس کے بعد ہے جی پولیٹیکل انسٹیبلٹی. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے حکومتی عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام. یعنی حکومت کا آئے روز بدل جانا، اس کی جو ایک ٹینیور ہوتا ہے وہ پورا نہ کرنا. گورنمنٹ بنتی ہے، وہ اپنی پروجیکٹ لانچ کرتی ہے، پھر گورنمنٹ چلی جاتی ہے، پھر نئی گورنمنٹ اتنے بڑے ایکسپینڈیچرز کیے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کے پروجیکٹ جو ہیں وہ جو ہے ان بٹوین رہ جاتے ہیں. پھر وہ نئی گورنمنٹ آ جاتی ہے، وہ اپنے پروجیکٹ شروع کرتی ہے. تو اس عمل کو، اس ایکٹیویٹی کو، اس اسٹیٹس کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کہا جاتا ہے. اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے یہ کسی بھی، اور خاص کر پاکستان میں تو ایسا ہو رہا ہے کہ حکومتوں کا اپنی مدت پوری نہ کرنا، یہ بھی ایک وجہ ہے. اس میں یہ لکھا ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ڈسکریج انویسٹمنٹ اینڈ انکریج اسپیکولیشن اینڈ ہورڈنگ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے نا، کہ پتہ حکومت رہتی ہے نہیں رہتی ہے، اس سے انویسٹمنٹ کم ہو جاتی ہے، لوگوں کا پیسہ رکھنے کا، چھپانے کا جو ہے اپنا کی خواہش بڑھ جاتی ہے. پیسہ جب ہولڈنگ ہو جاتا ہے، ذخیرہ اندوزی ہو جاتی ہے ملک کے اندر، تو اس سے انویسٹمنٹ ریٹ کم ہو جاتا ہے، اس سے پھر پروڈکشن کم ہو جاتی ہے، ان امپلائمنٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے. تو یہ انڈر سچ سرکمسٹانسز دی انڈسٹریل اینڈ بزنس مین فیل انسیکیور اینڈ کین ناٹ میک گڈ پلان. اگر ملک میں انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی موجود ہے، تو جو ملک میں سرمایہ دار ہے، جو کاروباری طبقہ ہے، وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتا ہے. اور جب اسے شیورٹی نہیں ہوتی، جب اسے اس بات کی یقین دہانی نہیں ہوتی کہ ملک کی حالات، حکومت یہی رہے گی، ہم اپنا پروجیکٹ لگا سکتے ہیں، انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، تو چونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہونے کی وجہ سے وہ انسیکیور ہوتے ہیں، لہذا وہ اپنے اس میں جو ان کے منصوبے ہیں وہ شروع نہیں کرتے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ پروڈکشن جو ہے، کیونکہ نئی ہوتی نہیں ہے، تو پروڈکشن وہ پہلے والی جو انڈسٹریز چل رہی ہوتی ہیں، ساتھ میں ہائی ریٹ پاپولیشن ہو جاتی ہے، تو ڈیمانڈ بڑھنے سے سپلائی اس کو سپورٹ نہیں کرتی. رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ملک میں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. اس کے بعد ہے ویجز انکریز کرنا. ویجز انکریز ہونے سے، جس طرح سے لاسٹ لیکچر میں آپ کو ایک چیز میں نے پڑھائی تھی، اور وہ یہ تھا بیٹا کہ کاسٹ پش انفلیشن، کاسٹ پش انفلیشن، یعنی کہ ویج کاسٹ آف پروڈکشن کے بڑھنے سے ہائی پرائسز کا ہو جانا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ویجز بڑھیں گی، ہم نے بات کی ہے جہاں پر کہ ویجز انکریزز. اب ویجز انکریزز سے انفلیشن کیسے ہوگا؟
वेज इंक्रीज होंगी तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, और जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वो चीज़ महंगी तैयार होगी, फिर उसकी सेल भी, उस पे प्राइस भी हाई कर दी जाएगी। तो अब आप ये देखें कि चेन बनती है कि जब मुल्क में अफरात-ए-ज़र होता है, इन्फ्लेशन होती है, तो कोई एक फैक्टर उसको ज़िम्मेदार नहीं होता, बल्कि मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिनके एक्शन और रिएक्शन से ऐसा माहौल पैदा हो जाता है, ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि मुल्क में इन्फ्लेशन आ जाता है। अब किसी भी वजह से हो सकता है कोई स्ट्राइक हो जाए, ट्रेड यूनियन के कोई अपने मुतालबात हों, वेजेस बढ़ने से, मज़दूरों के मुआवजे बढ़ने से उनकी फर्म की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से मुल्क में हाई प्राइसेस हो जाती हैं। उसके अलावा क्लाइमेटिक फैक्टर यानी मौसमी हालात भी होते हैं, मौसमी हालात भी बाज़ औक़ात इन्फ्लेशन की वजह बनते हैं। अब उसमें कैसे कि देखें, खुदा न खास्ता अगर हम किसी मुल्क में फ्लड है, अर्थक्वेक है, फेमाइन कहत हो जाता है, सैलाब आ जाता है, खुदा न खास्ता ज़लज़ला आ जाता है, तो हमारी कई दफ़ा ऐसे होता है कि प्रोडक्शन मुल्क की जो है वो ज़ीरो पे चली जाती है, चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, उसका डिसास्टर का शिकार हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, तो उस चीज़ की मुल्क में शॉर्टेज हो जाती है। अब जो है ये रिसेंटली जो हमारी जो गंदम की फसल थी, इसमें भी पाकिस्तान के कई इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर तूफ़ानी बारिशों की वजह से गंदम की फसल जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गई है। तो चूँकि मजमूई तौर पर मुल्क की पैदावार की किल्लत हो गई है, तो मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उससे इंपोर्ट किया जाएगा, तो इंपोर्ट करने की सूरत में उस पर अखराजात आएंगे, जिससे कीमतें बढ़ जाएंगी। तो मुल्क के मौसमी हालात के बदलाव, उसकी शिद्दत की वजह से बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि पैदावार जो है गैर यकीनी सतह तक कम हो जाती है, तो उस चीज़ की ज़रूरत को पूरा करने के लिए फिर अखराजात किए जाते हैं, जो कि मुल्क में कीमतों में इजाफ़े का सबब बनते हैं। उसके अलावा सोशल ईवल्स, समाजी बुराइयाँ, तो जहाँ इन्फ्लेशन, पाकिस्तान में हम इन्फ्लेशन की बात, पाकिस्तान में वजूहात की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में जहाँ पे और हैं वहाँ हालात और भी वजूहात हैं। वहाँ पर एक सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो है सोशल ईवल यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग, रिश्वत, चोर बाज़ारी, स्मगलिंग, हर्डरिंग के अलावा आप क्या कहते हैं आप उसे, करप्शन, ये वो चीज़ें हैं, ये वो बीमारियां हैं जो हमारी इकानमी को बिल्कुल डिसेबल कर देती हैं और बुरी मतलब हालात मुल्क के अंदर पैदा कर देते हैं। छुपा लेते हैं चीज़ को, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, करप्शन करते हैं। तो इन हालात की वजह से उस चीज़ की मुल्क में किल्लत हो जाती है, उस शॉर्टेज हो जाती है, और उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए फिर चूँकि सप्लाई उसको सपोर्ट नहीं करेगी, तो नतीजा क्या निकलेगा कि शॉर्टेज हो जाती है। अब आपने ये कई दफ़ा आपने ये बहरान देखे होंगे, हमारे मुल्क में जो क्राइसिस आते हैं कि कभी कोई चीज़ शॉर्ट हो जाती है, जिस तरह से चीनी शॉर्ट हो गई थी, तो चीनी की शॉर्टेज से जो है वो हाई प्राइसेस, चीनी की कीमत जो है वो 60-65 रुपए से लेकर 90-95 रुपए तक पहुंच गई है। तो ये हालात होते हैं कि ऐसे जब भी किसी मुल्क में सोशल ईवल्स की बुनियाद पर, समाजी बुराइयों की वजह से जब मुल्क में चीज़ की शॉर्टेज होती है, तो नतीजा उसका ये निकलता है कि मुल्क में हाई प्राइसेस हो जाती हैं। इसके अलावा भी जो है कुछ टैक्स भी वजह हो सकते हैं, सेविंग कंजम्पशन रेट बढ़ जाना, इन्फ्लेशन हो सकता है, और भी कई वजूहात हो सकती हैं। लेकिन ये है कि वजह जब आपने ये लिखनी है तो आपसे सवाल जब पूछा जाएगा कि मसलन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द काज़ेज़ ऑफ इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, तो उसमें जो आपने बातें लिखनी हैं, जो दर्ज करनी है बेटे, वो यही हैं कि आपने पहले बताना है कि इन्फ्लेशन है क्या और पाकिस्तान में उसकी क्या क्या जो है वो उसके फैक्टर और वजूहात हो सकती। अब इसके बाद हमने ये देखना है कि इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है, कि हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं
وہ آپ کو میں لکھ دیتا ہوں۔ مثلاً ایک تو یہ ہے کہ انفلیشن کے کنٹرول کرنے میں سینٹرل بینک کا ایک کردار ہوتا ہے، جس سے ہم عام زبان میں مانیٹری میئرز کہتے ہیں، یعنی کہ زرعی اقدامات۔ اس کے علاوہ جو ہے گورنمنٹ بھی ایک بہت بڑی اتھارٹی ہے ملک میں انفلیشن کو ختم کرنے کے لیے، کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ویریس یا ڈیفرنٹ میئرس، ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ متعدد اقدامات اور بھی ہو سکتے ہیں۔ تو حکومت جو ہے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، اب سینٹرل بینک انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ جو میئرز کرے گا یہ والا، یہ کہلائے گی مانیٹری میئرز یا مانیٹری پالیسی بھی ہم آپ اسے کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کرتی ہے اس کو کرنے کے اقدامات، اسے ہم فسکل پالیسی کہتے ہیں۔ یہ ہے زرعی پالیسی اور یہ ہے مالیاتی پالیسی۔ اس کے علاوہ یہ متفرق اقدامات ہم اسے کہتے ہیں، متفرق اقدامات۔ تو اس میں بیٹے جو جس ترتیب سے آپ کا سوال ہے، یہ سوال انشاءاللہ ہم انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بینک کے چیپٹر میں جا کے پڑھیں گے۔ یہاں پر جو آپ کو سوال یاد رکھنے والے ہیں وہ یہ ہیں، ایک تو اس کو بڑا آسان طریقہ اس کا یاد کرنے کا وہ یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے جو بھی کازز پڑھے ہیں، جو بھی وجوہات آپ نے یہاں پر ڈسکس کی ہیں اس کی، اب انہی کا سلوشن بتا دیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس کا سلوشن بتاتے ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی جو ہے یہ اس کا آنسر آ جاتا ہے کہ ہم اسے کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں۔ تو میں پڑھ دیتا ہوں، آپ فرض کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ انفلیشن سپلائی کم ہونے اور ڈیمانڈ کے بڑھنے سے ہو جاتا ہے۔ سوال یاد رکھنا ہے کہ ڈیمانڈ بڑھنے سے انفلیشن ہو جاتا ہے، سپلائی کم ہونے سے انفلیشن ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم نے اس انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہو تو ہم اسی کو کریں گے، ڈیمانڈ کم کریں گے، سپلائی بڑھائیں گے تو انفلیشن کنٹرول ہو جائے گا۔ بہرحال ہم نے اب اس کو جو ہے اس کی ہم نے دو سائڈ دیکھنی ہے جی۔ ایک تو ہم نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سپلائی سائڈ دیکھنی ہے، دوسری ہم نے ڈیمانڈ سائڈ دیکھنی ہے۔ اب سپلائی سائڈ میں کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ملک میں انفلیشن اگر ختم کرنا ہے، کم کرنا ہے تو آؤٹ پٹ بڑھائی جائے۔ جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ انفلیشن ہوتا کب ہے؟ جب ڈیمانڈ زیادہ اور پروڈکشن کم ہوتی ہے۔ تو آپ نے اگر اس کو درست کرنا ہے تو آپ کو پروڈکشن بڑھایا جائے، انکریز ان پروڈکشن۔ سب سے پہلا جو سپلائی سائڈ کا جو معیار ہے اس کو کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ پروڈکشن بڑھائیں۔ جب پروڈکشن بڑھائیں گے، انفلیشن ہوتا کب ہے؟ جب ڈیمانڈ سپلائی سے زیادہ ہے۔ جو سپلائی کو بڑھا کے پورا کر دیا جائے تو پرائسز لو ہو جاتی ہیں، دیر از اسٹیبلٹی ان پرائسز، پرائس اسٹیبل ہو جاتی ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انفلیشن کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے بات کی تھی کہ سوشل ایول جو ہوتی ہیں، سمگلنگ، بلیک مارکیٹنگ، کرپشن، بلیک میلنگ، ان کی وجہ سے انفلیشن ہو جاتا ہے۔ اب ہم جب سلوشن اس کا بتائیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ دیٹ مسٹ بی کنٹرولڈ، ان کو قابو میں کرنا چاہیے۔ یعنی جن سوشل ایولز کی وجہ سے انفلیشن ہو جاتا ہے ملک میں، افراط زار ہو جاتا ہے، تو پھر اگر اس کو درست کرنا ہے، اس سے کنٹرول کرنا ہے، تو پھر ان سوشل ایولز کو جو ہے ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ یعنی کرپشن، بلیک مارکیٹنگ، ہورڈنگ، ان چیزوں کو جب ہم ختم کریں گے تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ پرائسز جو ہیں وہ اپنی اسٹیبل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور، اب ہم سپلائی سائڈ کی بات کر رہے ہیں جس میں ہم سپلائی کو بڑھا کے پرائس میں اسٹیبلٹی لا سکتے ہیں۔ اب ڈیمانڈ کی ہم نے بات نہیں کی، یعنی پہلے آؤٹ پٹ بڑھائیں، سمگلنگ، بلیک مارکیٹنگ، ہورڈنگ کو ختم کریں، سپلائی زیادہ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ انڈسٹریل پیس، یعنی آپ انڈسٹری میں پرامن حالات پیدا کریں، سیکیورٹی دیں اسے،
एनहाउस बढ़ाएं ताकि मुल्क में प्रोडक्शन बढ़े, और प्रोडक्शन कम होना मुल्क में, इससे इन्फ्लेशन हो जाता है। तो जब आप उसको बढ़ाते हैं, इंडस्ट्री में ऐसा माहौल आ जाता है कि बड़े पुरसकून तरीके से, बड़े पीसफुल एटमॉस्फेयर में प्रोडक्शन करती हैं इंडस्ट्री, तो ये शॉर्टेज ख़त्म हो जाती है, नतीजा निकलता है प्राइस की कंट्रोल होने का। उसके अलावा जो है जी कि चीप सोर्स ऑफ एनर्जी, सस्ते ज़रिए ढूंढे जाएं। अब कास्ट ऑफ, जिस तरह से हमने बात की थी कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से इन्फ्लेशन हो जाता है, तो अब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कि आप प्रोडक्शन के सोर्सेज जो हैं, एनर्जी सोर्सेज जो सस्ते तरीन एनर्जी सोर्सेज हैं, यानी जो प्रोडक्शन में यूज़ हो रहे हैं, आप उन्हें कोशिश करें कि उन्हें इस्तेमाल करें ताकि आपके कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से प्राइसेस कम हो जाती हैं, जो कि इन्फ्लेशन का सलूशन है। ये तो मेजर्स हो गए कि आप सप्लाई को बढ़ा के जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अगला सवाल, दूसरा जो पहलू है वो ये है कि डिमांड को कम करें, क्योंकि इन्फ्लेशन में तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है। अब डिमांड को कम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले ये है कि हम जो है ना सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करें, कि मुल्क में पैसे की मिकदार को कंट्रोल करें। जब मुल्क में पैसा कम होगा, डिमांड कम, जब कंजम्पशन कम होगा तो डिमांड कम, और डिमांड कम होगी तो प्राइसेस कंट्रोल हो जाएंगे। तो पहला जो डिमांड की जानिब से, जो डिमांड साइड से जो पहला मेजर है वो ये है कि सप्लाई, देयर मस्ट बी डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, कि मुल्क में पैसे की मिकदार को कम करें, ये पहला मेजर है। दूसरा है नो डेफिसिट फाइनेंसिंग। अभी हमने बात की थी कि असबाब में, फैक्टर में हमने बात की है कि जब डेफिसिट फाइनेंसिंग की जाती है तो मुल्क में इन्फ्लेशन हो जाता है। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे कि नो डेफिसिट फाइनेंसिंग, कि पैसा, हुकूमत जो है वो करेंसी बग़ैर ज़मानत के ना छापे। देयर इज़ नो पॉलिसी ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग होने से इन्फ्लेशन हो जाता है, और जब नहीं होगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद हमने एक फैक्टर पढ़ा है जहाँ पर पॉपुलेशन का, तो सोल्यूशन में ये बताया गया है कि पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन के बढ़ने से इन्फ्लेशन हो जाता है, और पॉपुलेशन के कंट्रोल जब पॉपुलेशन को किया जाएगा तो नतीजा उसका ये निकलेगा कि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद एक और मेजर है जी, वो ये है कि आप अपना म्यार ज़िंदगी यानी कि सादगी अपनाएं, सिंपल लाइफ। अब सिंपल लाइफ का मतलब ये होता है कि आप वो मेजर्स करें जिनसे आप लग्जरी लाइफ से सिंपल लाइफ की तरफ आएँ। सिंपल लाइफ की तरफ मूव करने का मकसद ये है कि डिडक्शन इन कंजम्पशन, आपका खर्च कम हो जाएगा। जब खर्च कम होगा सेविंग रेट बढ़ेगा। खर्च कम होने का मतलब ये है, खर्च कम होने का डायरेक्टली मतलब ये हुआ है कि आपने डिमांड कम कर दी, और जब आप डिमांड कम कर रहे हैं तो सप्लाई, अब हम जहाँ पे पढ़ भी यही रहे हैं, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो सप्लाई साइड को पढ़ रहे हैं, सॉरी डिमांड साइड को, कि डिमांड कैसे कम होगी। जब हम ज़िंदगी को सिंपल करेंगे, सिंपल करने से हमारी कंजम्पशन कम हो जाएगा। अब जब कंजम्पशन कम होगा तो उससे डिमांड में कमी आएगी, और डिमांड में कमी, ये दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ, दैट इज़ द मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। उससे अफराद ज़र जो है वो को पर काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा प्राइस कंट्रोल, ये एक मेजर है कि प्राइस जो है मुल्क के अंदर, प्राइस लेवल को एक जगह पे डिफ़ाइन कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए, और स्ट्रिक्टली जो है उसको फॉलो किया जाए, उस पर अमल दरामद करवाया जाए कि मुल्क में यही प्राइस हैं, ये गवर्नमेंट की जानिब से डिफ़ाइन की गई हैं, और अब ये यही रहेंगी, इसी पे ही बेचेंगे, इसी पे ख़रीदेंगे। तो प्राइस कंट्रोल करने से जो होता है एक बहुत अच्छा इसका नतीजा निकलता है कि हमारे पास जो है ना ये अपना हमारा इन्फराद ज़र कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा जो है कुछ मेजर्स जो हैं वो बैंक करता है, ये आपको मैंने पढ़ाया, जो बैंक करेगा मेजर्स,
बैंक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो मेजर करेगा उससे मॉनेटरी मेजर कहेंगे। अब गवर्नमेंट जो करेगी इनको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो हम कहेंगे उसे फिस्कल मेजर। और वैसे डिफरेंट जो है कि आप मुल्क में जो है सेविंग स्कीम शुरू कर दें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो हैं उनको आप बढ़ा दें, ठीक है। तो ये वो इक़दामात हैं जिनकी वजह से जो है मुल्क में इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। बेटे एक तो हमने ये पढ़ना है, बाकी इंशाल्लाह जब हम इसको करेंगे इसके वो इन्फ्लेशन इसके जब शॉर्ट और MCQs करेंगे तो उसमें जो कुछ भी अगर बाकी होगा तो वो आपको मैं समझा दूंगा। लेकिन इसमें कुछ सवालात जो हैं आपको यहाँ पर मैं लिख के दे देता हूँ कि अगर फ़र्ज़ किया कि आज के आपके इस टॉपिक में जो शॉर्ट पॉसिबल हैं वो यानी कि ये वाला हमारा टॉपिक है, इसके बाद जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसमें से 2-3 टॉपिक के शॉर्ट मैंने आपको पहले नहीं लिख के दिए, ये इंशाल्लाह भी लिख के दे रहा हूँ आपको। ये देखें जी आप, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर आप लिखें कि शॉर्ट इसमें आपके जो है वो बनते कौन कौन से। ओके, सबसे पहली बात तो ये है कि आप पहला इसमें शॉर्ट आपका बनेगा जी कि व्हाट इज़ इन्फ्लेशन। व्हाट इज़ इन्फ्लेशन यानी अफरात ज़र क्या होता है। सवाल क्या है, अफरात ज़र क्या होता है। फिर आप लिखेंगे जी कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फ्लेशन। जी क्या मतलब होगा इसका कि अफरात ज़र की मुख्तलिफ़ अक़साम कौन कौन सी हैं। इसमें आपने नाम लिख देने हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग, रनिंग, ठीक है। उसके बाद आपके इसी से और 2-3 सवाल बनेंगे। एक सवाल आपका बनेगा जी कि डिफ़ाइन क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ये शॉर्ट एक बन जाएगा। उसके बाद वॉकिंग इन्फ्लेशन एक शॉर्ट हो जाएगा। के बाद कि रनिंग वर्सेस हाइपर इन्फ्लेशन, ये हो जाएगा सवाल। उसके बाद जो है एक सवाल आपसे पूछा जाएगा डिफ़ाइन डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि तलबी अफरात ज़र की तारीफ़ करें। होगा जी कि व्हाट इज़ कास्ट पुश इन्फ्लेशन, ये हो जाएगा कि जो का मसारिफ़ पैदाइश के दबाव का अफरात ज़र होता है उसे क्या कहते हैं। ये सवाल आप होगा। उसके बाद सवाल हो सकता है जी आपसे कि व्हाट इज़ मेंट बाय डिफ्लेशन, के तफरीत ज़र से क्या मुराद है। अच्छा जी, उसके बाद सवाल आपसे हो सकता है कि राइट फॉर गुड इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इसी तरह से राइट डाउन फॉर बैड इफ़ेक्ट या हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन।
جی اس کے بعد سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے جی کہ واٹ آر دی مین کازز آف انفلیشن. افراط زر کے اسباب بیان میں 4 کے آپ نے نام لکھ دینے. اس کے بعد سوال آپ سے ہو سکتا ہے جی ڈیفائن مانیٹری پالیسی. تو یہ وہ سوال ہیں جو ہمارے ان 2 یا 3 چیپٹر سے 2 یا 3 ٹاپک سے متعلق ہیں. تو یہ ہمارے بیٹے آج کا ٹاپک تھا کازز آف انفلیشن ان پاکستان اینڈ ہاؤ ٹو کنٹرول انفلیشن. انشاءاللہ ہم اپنا اگلا آرٹیکل جو ہے وہ نیکسٹ آرٹیکل میں ہم شروع کریں گے. اللہ حافظ.